ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. ہم پرائمری پڑھتے تھے تو یہ کتابوں میں یہ نعت تھی غالباً ظفر علی خان صاحب کی. یہ ٹھیک نہیں. ہم مرتبہ ہیں یاران نبی نا. ہاں اس میں تھوڑی سی میں ترمیم کر دیتا ہوں. ہم مسلک ہیں یاران نبی. ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. ورنہ مرتبے میں تو خود رب نے فرق رکھا ہے، میرے آقا نے فرق رکھا ہے. سارے صحابہ جنتی ہیں، سب صادق ہیں، سب متقی ہیں، سب کو جنت کی بشارت ہے. لیکن ان میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ اور برتر ہے نا، وہ صدیق اکبر ہی ہے رضی اللہ تعالی. یہ میں کہہ رہا ہوں نو، یہ میں نے کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے کہنے پر؟ قطعاً نہیں. یہ بات جو میں نے مانی کہ سارے صحابہ سے افضل صدیق اکبر ہیں، یہ میں نے امام بخاری کے کہنے پہ مانی ہے، امام مسلم کے کہنے پہ مانی ہے، امام شافعی کے کہنے پہ مانی ہے. یہ بات میں نے امام احمد ابن حنبل، امام مالک ان کے کہنے سے مانی ہے، علماء دیوبند کے کہنے سے میں نے یہ بات مانی ہے، یا کسی عالم اور مورخ اور مصنف کے کہنے سے میں نے یہ بات نہیں مانی. میں نے یہ بات مانی ہے حیدر کرار کے کہنے سے رضی اللہ تعالی. اور میں مولائے علی ہوں. میں تو بڑا لفظ بول گیا یار. میں مولا کا ایک معنی غلام کا ہوتا ہے. مولا مالک کو بھی کہتے ہیں اور مولا غلام کو بھی. ہم تو مولائے علی ہیں، ہم تو علی کے غلام ہیں، ہم تو حضرت علی کے پیروکار ہیں، حضرت علی کے متبع ہیں، آنکھیں بند کر کے حیدر کرار کے پیچھے چلنے والے ہیں. انہوں نے صدیق اکبر کو سب سے افضل مانا، ہم نے بھی ان کے کہنے سے ابو بکر کو سب سے افضل مان لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. فریقین کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں. بغیر دلیل کے بات نہیں کروں. حضرت علی سے پوچھا گیا. پوچھنے والا کون ہے؟ ان کا اپنا بیٹا ہے. اس بیٹے کا نام ہے محمد. ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، رحمت اللہ علیہ. یہ صحابی بھی نہیں، یہ تابعی ہیں. حضرت علی کے یہ بیٹے، حضرت علی کے 18 بیٹے، تو ہم صرف 2 دسے گئے. 18 بیٹے ہیں ان کے، جن کے یہ نام بھی کبھی نہیں لیں گے. ان کے نام لینا تو ان کی پوری مذہب کی عمارت دھڑام کر کے زمین پہ آ گرے. ان کے بیٹوں میں ابو بکر ہے، ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام عثمان ہے، عباس ہے. یہ حضرت علی کا بیٹا ہے محمد. اسے ہمارے مورخین محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں. حنفیہ تو اس کی ماں کا نام بھی نہیں تھا، اس قبیلے کا نام تھا جس قبیلے سے اس کی ماں کا تعلق تھا. لوگوں نے چھپایا، مورخین نے چھپایا، لوگوں نو پتہ نہ لگے بھئی اے بھی علی دا پتر ہے. لوگوں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. وہ ان کے مذہب کے بخیے ادھیڑتا تھا نا. انہوں نے اس کو کہا کیا؟ محمد ابن حنفیہ.
ماں کی طرف تو صرف ایک شخصیت منسوب ہے، حضرت عیسیٰ، مریم کے بیٹے، ان کا باپ کوئی نہیں۔ اس کو بھی تو محمد ابن علی کہو نا، اس کے تو والد محترم موجود ہیں، لیکن نہیں کہیں گے محمد ابن حنفیہ۔ سوال کرنے والا حضرت علی کا بیٹا ہے، سوال کر رہا ہے بابا سے، ای الناس خیر بعد نبی اللہ، بابا اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو جواب دیا، ابو بکر۔ نبی پاک کے بعد اس امت میں اور پہلی امتوں میں سب سے بہتر، اعلیٰ اور افضل ہے تو وہ کون ہے؟ بولو تو صحیح۔ محمد ابن حنفیہ کے ذہن میں کیا تھا؟ بابا اپنا نام لیں گے۔ انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا، ان کے ذہن میں تھا بھئی بابا اپنا نام لیں گے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کے جواب میں نام کس کا لے دیا؟ ہر بیٹے اور ہر بیٹی کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ مرتبے میرے بابا کو ملنے چاہیے، یہ فطرتی چیز ہے۔ ہر بیٹا چاہتا ہے، ہر بیٹی چاہتی ہے مرتبے، فضیلت، عظمت، عزت میرے بابا کو ملے۔ چلو ایک بات ذہن میں آئی میرے موضوع سے بھی متعلق، رات کا وقت ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، ان گنت ستارے آسمان پر۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں۔ میری ماں نے کہا من ہوا، وہ خوش نصیب کون ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ حضرت عائشہ کے دل میں کیا تھا؟ انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے، اور میرے آقا نے خلاف توقع نام کس کا لے لیا؟ حضرت عمر۔ حضرت عائشہ کے دل میں بات تھی نا، انہوں نے دل میں نہیں رکھی، دل والی بات وہ زبان پہ لے آئیں۔ میں کہا کرتا ہوں وہ زبان پہ لائی نہیں، رب نے کہا عائشہ دل والی بات زبان پہ لا، آج دنیا کو میں تیرے بابا کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے کہا اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ جس لہجے میں میں بات کروں گا آپ نے میرا انداز بھی دیکھنا ہے، میرا لہجہ بھی دیکھنا ہے، پھر اس کلام کا لطف آئے گا، جب میری ماں نے کہا نا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، ستاروں کے برابر نیکیاں تو خطاب کے بیٹے عمر کی ہو گئیں، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو۔ انما جمیع حسنات عمر، حضرت عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں اکٹھی ہو جائیں تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
انما جمیع حسنات عمر، حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے اس بابا کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس میں نبی پاک نے اپنے آپ کو ابو بکر کو ایک سیغے میں ذکر کیا تھا، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا۔ کیوں بھائی؟ جو تعلق نبی پاک کا رب سے ہے وہی تعلق حضرت ابوبکر کا ہے۔ نبی پاک کا تو رب سے ایک الگ تعلق ہے، ان پر وحی اترتی ہے، ان کو جبریل آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ رب سلام کہتا ہے۔ معراج والی رات بغیر واسطہ جبریل کے رب نے ان سے کلام کیا، گفتگو ہوئی۔ جو تعلق میرے نبی کا ہے وہ تعلق تو حضرت ابوبکر کا رب کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن میرے نبی نے ایک سیغے میں ذکر کیا، یہ نہیں کہا ان اللہ معی و معک، اللہ میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی، میرے نال جن ہے تیرے نال جن ہے، نہ، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ جس طرح میرے ساتھ ہے نا اسی طرح تیرے ساتھ بھی۔ ایک سیغے میں ذکر کیا، تیرے بابا کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہر بیٹے کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر بیٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عظمتیں ملنی چاہیے تو میرے بابا کو ملنی چاہیے، عزتیں ملنی چاہیے تو میرے بابا کو ملنی چاہیے۔ چلو ایک اور بات ذہن میں، انتقال سے 4 دن پہلے کی بات ہے، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، اس سے پہلی جو جمعرات آئی نا، یہ اس جمعرات کی بات، ظہر کی نماز آپ نے مسجد میں پڑھائی، اس کے بعد آپ نے زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد آپ نے عصر بھی پڑھائی، مغرب بھی پڑھائی، بخار تھا، سر پہ پٹی باندھ رکھی تھی، چادر کے اوپر سے بھی ہاتھ لگانے کی گنجائش نہیں تھی۔ عشاء کے وقت آپ نہیں آئے، جب کچھ دیر ہوئی تو حضرت بلال اس کھڑکی کے پاس گئے جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اس پر پردہ لٹکا کرتا تھا۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ آپ کی دید کے منتظر ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لائیے نا۔ آپ نے فرمایا وضو کرواؤ، میں عشاء کی نماز پڑھاؤں۔ وضو جب کروانے لگے تو آپ پر غشی طاری ہو، افاقہ ہوا نا، تو پہلا سوال میرے آقا نے کیا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ آپ آئیں تو نماز پڑھائیں۔ فرمایا وہ پانی لاؤ، وضو کرو، پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، پھر غشی طاری ہو۔ جب افاقہ ہوا پھر پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا وضو کرو، پھر غشی طاری ہو۔ پھر جب افاقہ ہوا پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا انتظار نہ کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی یا رسول اللہ میرا بابا بڑا نرم دل ہے، رقیق القلب ہے، آپ کا مصلی خالی دیکھے گا، برداشت نہیں کر سکے گا، آپ حضرت عمر کو کہہ دیں وہ ذرا
مزاج کے تھوڑے سے جلالی تھے، تو میرا باپ نرم دل ہے، تو آپ حضرت عمر کو کہہ دیں، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اب حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کو اپنے ساتھ ملایا، اب دونوں نے مل کے بات کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وچوں دل میرا بھی اے سی کہ میرا بابا کھلوے، وچوں دل میرا بھی اے سی کہ مصلی پر میرا بابا کھڑا ہو، لیکن میں ڈرتی تھی کہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا نا تو لوگ بری فال لیں گے، کہیں گے بھئی چنگا مصلی تے آیا، اس سے میں ڈرتی تھی، ورنہ دل میرا یہی تھا کہ مصلی پہ کون آئے، میرا بابا ہی آئے۔ ان دونوں سے پھر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں کہتا ہوں ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ ایک روایت ہے بڑی زبردست ہے، یہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز حضرت ابوبکر نے پڑھائی رضی اللہ تعالی عنہ، آگے جمعے کی 5 نمازیں انہوں نے پڑھائی، ہفتے کی 5 انہوں نے پڑھائی، اتوار کی 5 بھی انہوں نے پڑھائی، سوموار کی صبح بھی انہوں نے پڑھائی۔ اس سے جو ساڈا کی قصور ہے، مصلی تو میرے نبی نے ان کے حوالے کر، ہمارا قصور بتاؤ بھائی، اس میں ہمارا کیا؟ لڑنا ہے تو جا کے نبی پاک سے لڑو۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں ابو بکر، حضرت علی کہاں تھے؟ سفر میں گئے ہوئے، جہاد پہ گئے ہوئے، بیمار تھے، وہی موجود ہیں۔ باقی ساری کہانیاں بناتے رہتے ہو، قلم دوات مانگی اور حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر سے مانگی اور حضرت عمر نے انکار کر دیا، وہ ساری کہانیاں بناتے ہو۔ گھر کس کا تھا؟ نبی پاک کا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کس کی تھی؟ نبی پاک کی۔ حضرت علی داماد کس کے تھے؟ نبی پاک کے۔ تے بندہ باہر نہ کول قلم دا بات منگدا، گھر والوں سے مانگتا ہے۔ جب گھر والے موجود ہیں، بیٹی موجود ہے، داماد موجود ہے، تو ان سے کہنا تھا کہ حضرت عمر کو کہنا تھا؟ کیا آپ کی عقل کیا فیصلہ کرتی؟ حضرت عمر کو کہنا تھا، حضرت عمر کا وہ گھر ہے، ان کو کہنا تھا بھی قلم دوات لے کے آؤ۔ گھر میں تو بیٹھے ہیں حضرت علی، آپ کے داماد ہیں، سیدہ فاطمہ وہاں موجود ہیں، اگر آپ نے کہا قلم دوات لے کے آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اٹھ جاؤ، نبی پاک کو تکلیف ہے، نبی پاک کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے۔ حضرت عمر کے اس جواب سے نبی پاک بھی مطمئن ہو گئے، سارے صحابہ بھی مطمئن ہو گئے، حضرت علی بھی مطمئن ہو گئے۔ اس کے 4 دن بعد نبی پاک زندہ رہے، حضرت عمر 4 دن اتھے بیٹھے رہے۔ اتنا ڈر تھا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر پھر گھر چلے گئے ہوں گے تو حضرت علی قلم دوات لے آتے، یا رسول اللہ انہوں نے نہیں دیتی، میں لے آیا، لکھ دو مجھے۔ سارا الزام صحابہ پہ ڈالتے رہتے ہو، انہیں متون کرتے رہتے ہو۔ حضرت علی سمیت سارے صحابہ حضرت عمر کے جواب پہ کیا ہو گئے؟ مطمئن ہو گئے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں کچھ ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ بولو الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو چکی تھی کہ نہیں ہو چکی تھی؟ دین تو مکمل ہو گیا تھا۔ میرے آقا 3 مہینے پہلے حجۃ الوداع میں کہہ چکے تھے میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ وہ تو وہاں کہہ چکے تھے، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں
ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوط پکڑے رکھو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اوپر سے آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج نبی پاک صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ انہوں او خطبہ میرا یاد ہے، وہ جو میں نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ انہوں یاد ہے میرے نبی نے امتحان لیا اور فاروق اعظم 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول حسبنا کتاب اللہ۔ اگر اتنی تحریر ضروری ہوتی تو پھر آپ باقی 4 دن دنیا میں رہے، پھر آپ لکھتے کہ نہ لکھتے؟ اگر اتنی ضروری ہوتی تحریر تو آپ وہ لکھتے۔ کون روک سکتا تھا آپ کو؟ کون روک سکتا تھا حیدر کرار کو؟ حضرت علی کہاں تھے؟ مدینے میں۔ نبی پاک کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کہاں تھے؟ مدینے میں۔ ان کے دوسرے بیٹے عبید اللہ کہاں تھے؟ مدینے میں۔ ان کے تیسرے بیٹے فضل کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت حسن کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت حسین کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل وہ کہاں تھے؟ مدینے میں۔ میرے نبی کے چچا مدینے میں، چچا زاد بھائی مدینے میں، داماد مدینے میں، حضرت عثمان مدینے میں، سارے رشتہ دار مدینے میں۔ ان سب کی موجودگی میں میرے نبی نے کہا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ اس سے ساڈا کیڑا قصور؟ میرے نبی نے آگے کر دیے۔ وہ جو نمازیں پڑھا رہے تھے، ایک نماز میں حضرت ابوبکر نہیں آئے، دیر ہو گئی، حضرت بلال نے حضرت عمر کو کھڑا کر دیا۔ بے نماز لیٹ ہو رہی ہے تو حضرت ابوبکر تشریف نہیں لے آئے، حضرت عمر کو کھڑا کر دیا۔ یہ محراب ہے، آپ ریاض الجنہ آپ نے دیکھی ہے، وہ جو آپ کا محراب ہے اس میں روضہ، جو روضہ مبارک آپ کا ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، آواز حجرے میں گئی، میرے نبی کو محسوس ہوا آواز میرے یار دی تے نہیں، وہیں سے میرے نبی نے کہا لا نہیں، یا باللہ والمومنون، عرش پہ اللہ انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں، رب اور مومن کسی کی امامت کو مانتے ہیں تو وہ ابو بکر کی امامت، ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھو۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے میرے نبی کے مصلی پر میرے نبی کی زندگی میں پڑھائی تھی۔ یہ فجر کی نماز میں، صبح کی نماز میں آپ کی طبیعت سنبھل گئی تھی، مسجد میں نماز ہو رہی تھی، اللہ اکبر۔ کئی دنوں سے صحابہ نے میرے آقا کے چہرے پر انوار کو نہیں دیکھا تھا، تو میرے آقا اس پردے کے قریب آئے، کھڑکی کے قریب آئے، آپ نے پردہ ہٹایا، اپنا سر مبارک مسجد میں داخل کیے۔ ترجمہ نہیں کروں گا، عربی عبارت ہی پڑھوں تے جی تسی اُدا ترجمہ نہیں نہ کر سکتے پھر یہ ساڈا کی قصور ہے۔ اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، بڑا آسان سا ترجمہ ہے، انشاءاللہ بچے بھی سمجھ جائیں، بچے بھی سمجھ جائیں گے، لیکن اس کی لذت لیجیے۔ وہ عربی کے جو الفاظ ہیں بخاری میں آئے، حدیث کی کتاب، اس کی ضروری سی لذت لیں۔ آپ نے پردہ ہٹایا، چہرہ پر انوار مسجد میں داخل کیا، فتبسم، فتبسم دا معنی تے کرو یار، فتبسم، مسکرائے، مسکرائے، فتبسم، میرے نبی مسکرائے۔ ابو بکر نو مصلی تے کھلوتیاں ویکھ کے میرا نبی مسکرایا۔ تم کیوں جلتے ہو؟ تمہیں کیوں آگ لگی ہوئی ہے؟
میرے نبی تو تبسم فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے قطاروں میں صفوں میں کھڑے ہیں، اور مصلی پہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔